یعنی یہ گروہ کون سا گروہ ہے کہ ان سے اگر دشمنی کوئی کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ دراصل بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ اعلیٰ حضرت نے 2 لائن میں پیش کیا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث قدسی کے طور پر ہے وہ، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے، ولی سے دشمنی رکھی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یعنی کہ جس نے اللہ کے دوست سے، اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی، اس نے اللہ سے دشمنی رکھی. اور جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ اس پر لعنت برستی ہے. تو اس لیے فرمایا جتنے بھی اولیاء اللہ کے دشمن ہیں ان سب پر لعنت ہو، اور جو اللہ والے اہل محبت ہیں ان سب پر سلام نازل ہو. سمجھے؟ آگے فرمایا باقی ساقیان شراب طہور، اور شراب طہور پلانے والے باقی حضرات، یعنی جو بھی معرفت کا جام پلائے، بندے کو اللہ سے قریب کر دے، یعنی جو بھی لوگوں کے اندر کیا ہے اسلامی جذبہ پیدا کرے. شراب طہور سے مراد اللہ کی معرفت کے جام پلائے. وہ سب جو باقی حضرات ہیں، اور دراصل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت ہے، خود بھی عابدین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں. ان سب پر لاکھوں سلام نازل ہو. سمجھے؟ اور آگے فرمایا اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. اب یہ کیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جو بھی ہے ان سب پر اعلی حضرت نے سلام پیش کیا ہے. اور جتنے شہزادے، مراد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، ان سب پر جو کہ اہل مکانت ہیں، یعنی کہ عزت والے، شان والے ہیں، ان سب پر لاکھوں سلام نازل ہو. فرمایا ان کی بالا شرافت پہ اعلی درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام. تو شرافت و بزرگی، تو ان کی جو شرافت ہے، بزرگی ہے، وہ نہایت ہی بلند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نسبت رسول حاصل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی نسبت انہیں حاصل ہے، اس لیے ان کی شرافت بہت ہی بلند و بالا ہے. اور جب ان کی شرافت بلند ہے تو ان پر درود بھی بلند نازل ہو. اور والا سیادت، والا معنی بھی ہوتا ہے شان، بلندی، اور سیادت معنی ہوتا ہے سرداری. کہ یہ لوگ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، ان کی اولاد سے ہیں، تو ان کی شرافت بھی بہت بلند ہے، اور ان کی سیادت یعنی سرداری کا مقام بھی بہت عزت والا، شان والا ہے. یہ تمام اشعار جو ہے سادات اکرام جو بھی ہیں ان پر پیش کیے گئے ہیں. اولاد خاص طور پر مومنین کی جو بھی اولادیں ہیں، آج دنیا میں ساتھ میں ہیں، کل وہ جنت میں اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے. یہ خدا کا فضل ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی اتباع کی، وہ بھی مومن تھے، اولاد بھی مومن تھی. فرمایا ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ
درجے میں شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی ایمان والے ہیں، والدین بھی، ایمان والی ہے اولاد بھی، لیکن والدین کا درجہ عمل بہت زیادہ اچھا ہے، اور عمل کے حساب سے ایمان اور عمل کے مطابق جنت میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو مرتبہ اور مقام اور درجہ عطا فرمائے گا. جنت کے مختلف طبقات ہیں، اور وہ مختلف طبقات مختلف لوگوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے جو انبیاء اکرام ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ بہت اونچا ہوگا، صحابہ اکرام ہیں، تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین ہیں، ان سب کے ڈپارٹمنٹ، چونکہ ان کے عمل، ان کے تقوی، ان کا کردار ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہے، اسی کے حساب سے ان کی شان بھی جنت میں الگ اور جدا ہوگی. اب والدین اور اولاد، ضروری نہیں ہے کہ جو والدین کا تقوی ہو وہی اولاد کا بھی تقوی ہو، بلکہ تو اب جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے نہیں ہے، تو ماں باپ میں اولاد میں فرق ہوتا ہے. والدین کا وہ تقوی نہیں ہے، والدین اتنے پرہیزگار نہیں ہیں، لیکن اولاد پرہیزگار ہے، لیکن ہیں دونوں مومن. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوگا جنت میں کہ جو بلند طبقے والا ہوگا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ان میں لے جا کے جمع کر دے گا. مثال کے طور پر والدین جو ہیں بہت تقوی شعار، متقی، پرہیزگار ہیں، اور ان کا ڈپارٹمنٹ اونچا ہے، بلند ہے تقوی کے حساب سے. قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معظم وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. تو جب دنیا کا یہ قانون ہے تو اللہ کی بارگاہ کا بھی یہی قانون ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شرف والا، کرم والا ہوگا. تو اب اگر والدین متقی اور پرہیزگار ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ اونچا، اولاد ہے مومن مسلمان لیکن وہ عمل نہیں ہے جو والدین کے ہیں، وہ تقوی نہیں ہے جو والدین کا ہے، اب اولاد اپنے عمل کے حساب سے تو نچلے والے ڈپارٹمنٹ پہ ہے اور والدین اونچے ڈپارٹمنٹ پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا کہ اولاد کو ان کے درجے تک والدین کے ڈپارٹمنٹ میں لے جا کر اولاد کو باپ سے ملا دے گا. سمجھے بات؟ تو کل جنت میں والدین بھی ایمان والے اور اولاد بھی ایمان والے ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملا دے گا. تو وہی فرمایا کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ درجے میں شامل کر دیں گے، یعنی جس درجے میں والدین ہیں اسی درجے میں اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ شامل فرما دے گا، اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپارٹمنٹ سب سے اعلیٰ، تو ان کی جو اولاد ہے وہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تشریف فرما ہوں گی، تو ان کا ڈپارٹمنٹ جنت میں بھی اعلیٰ ہوگا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مقام و مرتبہ نہایت ہی عظیم ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب الا سببی ونسبی، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، مگر مجھ سے جس کا رشتہ ہے وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا، میرے ساتھ جو تعلق ہے وہ کل قیامت میں بھی قائم رہے گا. البتہ یہاں پر ایک تاکید کی گئی ہے، یاد رہے یہ تعلق اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ مسلمان ہو. اگر خدا نخواستہ وہ کفر کا مرتکب ہو تو پھر اسے یہ نسب کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ قرآن نے پہلے ہی فرما دیا والذین آمنوا، جو ایمان لائے، تو یہ سارے درجات اور ساری فضیلت، ساری برکت ایمان پر ہی منحصر ہے. اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایمان جیسی دولت دنیا میں ساتھ نہ گئی آخرت کے لیے، تو پھر یہ سارے فائدے، ساری برکتیں، سارے درجے کسی بھی کچھ بھی نہیں عطا کیا جائے گا. اسی لیے فرمایا، کیونکہ قرآن مجید میں مذکورہ آیت میں ایمان کی شرط بیان کر دی ہے والذین آمنوا،
وہ جو لوگ ایمان لائے. تو لہذا ایمان والے ہوں گے تب اللہ تبارک و تعالی ان پر یہ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا. البتہ گناہ کی وجہ سے یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. گناہ گار ہے تو اس کی وجہ سے یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. سمجھے بات؟ ہاں کفر ہے، شرک ہے، جس سے کیا ہے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تمام تر اچھی نیکیاں جو بھی ہیں سب کے سب برباد ہو جاتی ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر برائی ہے یا کوئی گناہ ہے تو اس کے سبب سے یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. جیسا کہ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں جس کا تعلق اہل بیت نبوی سے، خاندان نبی سے ہو، اگر وہ کسی زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس نسب سے خارج نہیں ہوگا. یعنی کہ دنیاوی طور پر کوئی گناہ آدمی کر لے لیکن اگر کفر اور شرک ہوا تو پھر کوئی بھی فائدہ اور نفع میدان قیامت میں نہیں ملے گا. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کتنی عظیم نسبت ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی اسی وقت ہوگا جب ایمان سینے میں ہوگا. اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت کا کوئی بھی یعنی درجہ، آخرت کا کوئی بھی ثواب، آخرت کی کوئی بھی برکت انسان کو حاصل نہیں ہوگی، جبکہ آخرت ہی انسان کا اصل گھر ہے، اصل ٹھکانہ ہے، ہمیشہ وہیں رہنا ہے. تو لہذا اس دنیا میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ 4 دن رہنا ہے، 2 دن انتظار میں گزر گئے، 2 دن تیاری میں گزر گئے. خلاصہ کلام کی دنیا میں بہت مختصر رہنا ہے، 70-80 سال، 100 سال، اور وہاں آخرت میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ہم اور آپ جب سفر پر نکلتے ہیں تو بھئی 2 دن کے لیے احمد آباد جانا ہے تو ہم سوچتے ہیں بھئی ہمارا سامان بھی کم ہو، ہے نہیں، سفر بھی دقت طلب نہ ہو، یعنی کھانا بھی مختصر رہے. سفر میں ہیں ہمیں زیادہ جھنجٹ جمع نہیں کرنا کیونکہ ہم سفر میں ہیں. اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا یہ زندگی کا سفر ہے. ہماری آخری منزل تو آخرت ہے، ہماری آخری منزل تو جنت ہے. لہذا اس سفر میں آدمی بہت محتاط رہتا ہے، ادھر ادھر زیادہ نہیں بھاگتا دوڑتا، نہ ہی کسی آدمی کی چیز لیتا ہے اور کھاتا، مطلب بہت طریقے کے وہ پرہیز کرتا ہے. ایسے ہی ہم دنیا میں رہ کر یہ دنیاوی سفر میں ہیں تو بہت زیادہ پرہیز کریں ایمان بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ سلامت تو آخرت کی ساری برکتیں سلامت، آخرت کی ساری نعمتیں سلامت ہیں، اور ایمان نہیں ہے تو آخرت کی کوئی بھی برکت حاصل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.